حجاج کرام جب حج کے لیے سفر کرتے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے فقہی مسائل نشستیں منعقد ہوتی ہیں، کیمپ لگائے جاتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کے احکام کیا ہیں، طواف کعبہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور یہ مزدلفہ اور وقوف اور یہ صدقہ کیا ہے، دم کیا ہے، اور صفا مروہ پر دوڑتے ہیں، یعنی سارے احکام بتائے جاتے ہیں، فقہی سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم طواف کعبہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، صفا مروہ پر دوڑ لگاتے ہیں تو کیوں لگاتے ہیں، قربانی کیوں دیتے ہیں۔ جس طرح نماز کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، یہ دونوں اگر اکٹھے نہ ہوں تو نماز کامل نہیں رہتی۔ اسی طرح حج کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، اگر یہ دونوں بھی اکٹھے نہ ہوں تو حج بھی کامل نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو حج کی سعادت نصیب ہوئی اور اس نے رفث نہیں کیا اور فسق نہیں کیا تو وہ اس طرح لوٹے گا جس طرح دنیا میں بچہ آتا ہے تو پاک و صاف ہوتا ہے، حج اس کو ایسا ہی پاک و صاف کر دے گی۔ آگے حضور عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور جزاء لیس لہ جزاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دو عمروں کے مابین انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا کفارہ ہے، اور حج مبرور تو ایسی ہے کہ اس کی جزا تو جنت ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ عنده اوہ اجلبہم وان استغفروا غفر لہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حاجی اور عمرہ والے ہیں یہ تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور جب یہ مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت قبول کرتا ہے اور ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں نے حج کیا، فلاں نے عمرہ کیا، تو وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ہر وقت مصیبتوں کا رونا روتے رہتے ہیں اور ہر وقت تنگ دستی کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سوچنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حاجی اور عمرہ والی ہے ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ قبول کرتا ہے، اور یہ جب مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ ان کی بخشش کر دیتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو سوال پھر وہی کہ حج میں بھی ایک حج کا جسم ہے اور ایک حج کا روح ہے، حج کی روح، تو یہ دونوں اگر مکمل نہ ہوں تو پھر کامل حج نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے 7 حج کیے، فلاں نے 10 حج کیے، فلاں نے 3 حج کیے، اتنے حج کر کے بھی پھر بھی وہ گناہ بھی کرتا ہے، بے حیائی اور برائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، یا اس حج کا جسم نہیں ہوتا یا حج کی روح نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو حج کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس میں رفث نہیں کرتا اور فسق نہیں کرتا
اور جدال نہیں کرتا اور جو زاد راہ اختیار کرتا ہے، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے عقل والو زاد راہ اختیار کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فلا رفثا، کہ رفث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق رفث سے مراد بے حیائی کی باتیں ہیں، یعنی بیوی سے جماع کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے نزدیک فحاشی کی باتیں ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں، کہ حج کے دوران اگر کوئی فحاشی کی بات کرتا ہے، بے حیائی کی بات کرتا ہے، جماع کی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی بات اشارتاً بھی کرتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور اگر یہ کرے گا تو یوں سمجھو کہ اس نے رفث کیا ہے، تو اس کی کامل حج نہیں ہوگی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ولا فسوقا، کہ فسوق کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ فسوق سے مراد ہر قسم کا گناہ ہے، یعنی ہاتھ کا گناہ ہے، پاؤں کا گناہ ہے، آنکھ کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، ہر قسم کا گناہ اسے فسوق کہتے ہیں۔ یعنی جو رفث سے نہیں بچا اس نے حج کی روح نہیں پائی، اور جس نے فسوق سے نہیں بچا اس نے بھی حج کی روح نہیں پائی۔ اللہ فرماتا ہے ولا جدال، تو جدال سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر قسم کی بحث سے بچنا، ہر قسم کے جدال سے بچنا، ہر قسم کے جھگڑے سے بچنا، ہر قسم کے اختلاف سے بچنا، یعنی حج کے ارکان پر اختلاف ہو گیا، اس پر بحث ہو گئی، اس سے بچنا۔ ٹیکسی والے نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں پہنچے، اس بات پر بحث کرنا، یعنی کسی قسم کی بحث نہ کرنا، ہر قسم کی بحث سے بچنا، اسے جدال کہتے ہیں۔ اور اگر ہر قسم کی لڑائی جھگڑے بحث سے بچ گیا تو یوں سمجھے کہ اس نے حج کی روح پا لی ہے، اگر نہیں بچا تو روح تک نہیں پہنچا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا، کہ زاد راہ اختیار کرو۔ مطلب حج پر جب جاتے ہیں تو جو سامان سفر درکار ہوتا ہے اسے زاد راہ کہا گیا ہے، اور اس پر مفسرین کے اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یمن کے جو لوگ ہیں جب وہ حج پر جاتے تو زاد راہ تیار نہ کرتے، یعنی سفر کا سامان نہ تیار کرتے، اور کہتے کیا ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، اللہ خود زاد راہ تیار کرے گا۔ لیکن جب وہ حج پر پہنچتے تو زاد راہ نہ ہوتا تو پھر بھیک مانگنا شروع کر دیتے، تو اس پر آیت نازل ہوئی وَتَزَوَّدُوا، کہ زاد راہ اختیار کرو، یعنی حج کے لیے سفر میں جو سامان درکار ہے وہ تیار کرو۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سفر آخرت کے لیے سامان تیار کرو، سفر آخرت کا سامان، اور محشر کے دن کو یاد کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی تقوی والا ہوتا ہے۔